کہ ایک شخص جو اپنی زندگی کے حالات سے بالکل تنگ آ چکا تھا، ایک امید لے کر رہنمائی کی تلاش میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے اپنی حالت بتاتے ہوئے دو بہت اہم الفاظ استعمال کیے، ایک تنگ دست یعنی تنگی کا شکار، اور دوسرا مفلس یعنی بالکل خالی ہاتھ، نادار۔ یہ الفاظ ہی اس کی پریشانی کی گہرائی بتانے کے لیے کافی ہیں۔ اچھا، جب اس شخص نے اپنی یہ ساری پریشانی بتائی تو جواب میں کیا ملا؟ کوئی دنیاوی حل؟ نہیں، بلکہ جواب میں ایک گہرا سوال کیا گیا، ایک ایسا سوال جس میں ہی اصل حل چھپا ہوا تھا۔ اور وہ سوال یہ تھا کہ تم فرشتوں کی نماز اور مخلوقات کی تسبیح کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ تسبیح جس کی برکت سے تمام مخلوقات کو رزق دیا جاتا ہے۔ یہ سوال صرف سوال نہیں تھا، یہ سیدھا حل کی طرف ایک اشارہ تھا۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر یہ فرشتوں کی نماز یا صلاۃ الملائکہ ہے کیا؟ روایت کے مطابق یہ وہ خاص دعا ہے، وہ خاص تسبیح ہے جس کی بدولت کائنات کی ہر ایک چیز کو اس کا رزق ملتا ہے، یعنی یہ عمل رزق کے نظام سے براہ راست جڑا ہوا ہے۔ تو آخر وہ کون سے الفاظ تھے، وہ کون سی خاص دعا تھی جسے رزق کے دروازے کھولنے والی چابی کہا گیا؟ آئیے اب ان الفاظ پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ دعا کا پہلا حصہ ہے سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ، یعنی پاک ہے اللہ عظمت والا، پاک ہے اللہ اور تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ اللہ کی پاکی اور حمد بیان کرنا یہی اس دعا کی بنیاد ہے۔ اور دعا کے بقیہ الفاظ اس مفہوم کو مکمل کرتے ہیں۔ پاک ہے وہ ذات جو احسان کرتی ہے اور اس پر کوئی احسان نہیں کر سکتا۔ تو پاک ہے اور تیری ہی حمد ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ اللہ کی بڑائی اور اس کی عطا کا مکمل اقرار ہے۔ اچھا، تو صرف الفاظ جان لینا ہی سب کچھ نہیں ہے، اس کی تاثیر کے لیے خاص طریقہ بھی بتایا گیا ہے، کیونکہ اکثر عمل کی طاقت اس کے صحیح طریقے سے جڑی ہوتی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس پر عمل کیسے کرنا ہے۔ طریقہ بہت واضح اور سیدھا ہے۔ فجر کے سنتیں ادا کرنے کے بعد اور فرض نماز پڑھنے سے پہلے، یعنی سنت اور فرض کے درمیان یہ خاص دعا پڑھنی ہے، اور اس کے ساتھ استغفار بھی کرنا ہے۔ اور ہاں، استغفار کتنی بار کرنا ہے؟ 100 مرتبہ۔ جی ہاں، تعداد بھی بتائی گئی ہے۔ اس دعا کے بعد 100 مرتبہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ یہ اس عمل کا ایک بہت ضروری حصہ ہے۔ جب یہ پورا طریقہ بتا دیا گیا تو بات یہیں ختم نہیں ہوئی۔ اس کے ساتھ ایک ایسی زبردست یقین دہانی بھی کرائی گئی، ایک ایسا وعدہ کیا گیا جو سننے والے کے دل میں یقین بھر دے۔ اور وہ وعدہ کیا تھا؟ وہ الفاظ تھے، دنیا ذلیل ہو کر آئے گی۔ سوچیں، کیا زبردست بات ہے! مطلب صرف یہ نہیں کہ مالی تنگی دور ہوگی، بلکہ یہ کہ رزق اور دنیاوی اسباب عاجزی کے ساتھ خود چل کر آئیں گے۔ تو آخر میں یہ کہانی ہمیں ایک بہت گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے کہ ہمارا ایمان اور پھر اس ایمان کے مطابق کیا گیا عمل ہماری دنیاوی زندگی اور رزق پر کس قدر گہرا اثر ڈال سکتا ہے۔ واقعی یہ ایک سوچنے والی بات ہے۔